اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء يبقى بعد انفناء الأشياء، تفرد بالأولية والقدم وسمى كل شيء معدا بالفناء والعدم، كما قال عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت، وقال كل من عليها فان يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان من لا يخفى على اختلاف النهاد ولا يعزو عنه معاصي العباد إليه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه لا يزال في حكمه، يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء، يرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء، تعذب المسلمين عدل وعفو تفضل. ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين، من ركب سفينتهم نجا وهددا ومن تخلف عنها ضل وغرق وهوى. موسكم وعد الله بالاتصام بالتقوى فإنه الحبل المتين وورد الأسكى ومبادرتكم الموت قبل علول هدة العمل الصالح قبل النزول، فإنه وارد واقع نازل تفر منه وكنتم في بريد مشاهد. يا الله الله عباد الله، فإن كل حي في الدنيا إلى فناء. بسم الله الرحمن الرحيم. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فلان الله على الكاذبين. عزیزان محترم، قرآن مجید سورہ آل عمران کی 61 آیت ہے 61 کہ ارشاد ہوا فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. تو ناظرین اکرام، اس ہفتے میں کہ جو دوسری مناسبت ہے، پہلی جو مناسبت تھی روزے عید غدیر، عید اکبر، اور اسی ہفتے میں اسی ایام میں جو دوسری مناسبت ہے وہ عید مباہلہ ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ عید غدیر یعنی ولایت اہل بیت اور عید مباہلہ کی جو حقانیت کے لیے رسول اسلام یا غدیر میں مولا علی کی ولایت کا اعلان ہو یا مباہلے میں جو حقانیت کے لیے صداقت کے لیے رسول اسلام ان چار نفوس کو لے کر چلے، تو رسول اسلام کو یہ معلوم تھا کہ دین جو ہے انہی سے باقی رہے گا. حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جو غدیر میں اپنا جانشین بنایا، تو معلوم ہے کہ علی اور اولاد علی کی قربانیوں سے یہ دین جو ہے محفوظ رہے گا. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ ایسا مسئلہ ہے، اسی طریقے سے جس طریقے سے روز غدیر کے سلسلے سے، مولا کائنات کے سلسلے سے اور لوگوں نے جو نشر کیا، اسی طریقے سے مباہلے کے سلسلے سے بھی، اس لیے کہ مباہلے میں جو نفس ہے وہ مولا کائنات ہے، مولا علی جو ہے نفس رسول ہے، اور ظاہر سی بات ہے نفس روح، نفس جو ہے روح کہا جاتا ہے، اور امیر المومنین علیہ السلام جو ہے یہ روح ہے. تو ظاہر سی بات ہے جس طریقے سے غدیر میں لوگوں نے کیا، بہت سی چیزیں جو بیان کیا یا دیگر کتابوں میں ذکر ہے، اسی طریقے سے مباہلے کے سلسلے سے، اس لیے کہ مولا کائنات کی جو شخصیت ہے، آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے ظاہر سی بات ہے کہ رسول کے بعد رسول اسلام نے اعلان کیا تو رسول آخری ہے، اور یہاں سے رسالت نبوت کا سلسلہ ختم ہے،
اور بس جو ہے امامت کا آغاز، یعنی اب سلسلہ جو ہے شروع ہے کہ رسول اسلام نے جو ہے مولا کائنات کو اپنا جانشین بنایا۔ اور یہاں تک ملتا ہے، آپ دیکھیں کہ سعد بن ابی وقاص ہے نا، کہ جب امیر شام نے یہ کہا کہ تو مولا علی کیوں نہیں سب و ستم کرتے ہو، تو اس نے کہا کہ جب تک 3 چیزیں ان میں موجود ہیں، ان میں سے اگر ایک چیز بھی ہمارے پاس موجود ہوتی ہے نا، تو اس کے بعد جو ہے وہ ذکر کرتا ہے سعد بن ابی وقاص کی ایک چیز ہوتی اس میں سے، تو پھر ہم اس سے زیادہ دوست رکھتے۔ جس طریقے سے 100 سرخ بالوں والی اونٹنیاں، اس سے زیادہ ہم جو ہے دوست رکھتے، اس میں سے جو ہے اگر ایک چیز ہوتی ہے۔ پھر جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ جب رسول اسلام لے کر چلے میدان مباہلہ میں اور ہاتھوں کو بلند کیا، اور بلند کرنے کے بعد رسول اسلام نے کہا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہا کہ اگر جو ہے یہ چیز امیر المومنین کے لیے، ان کے لیے اہل بیت، ظاہر سی بات ہے کہ ہم جو ہے زیادہ دوست رکھتے سرخ اونٹنیوں کے بال، جو سرخ اونٹنیاں ظاہر سی بات ہے بہت قیمتی ہیں، اس سے زیادہ ہم دوست رکھتے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو مباہلہ ہوا کہ جس میں نصرانیت تو شکست ہوئی ہے نا، اسلام کو جو ہے کامیابی ملی، اس سے شکست ہوئی، تو ظاہر سی بات ہے کہ نجران کے جو نصارہ تھے مدینے سے کچھ فاصلے پہ قیام تھا، اور یہ جو ہے یہ کہہ رہے تھے کہ جناب عیسیٰ جو ہے اللہ کے بیٹے ہیں، بہرحال دلیل دے رہے تھے رسول اسلام، لیکن وہ مانے نہیں۔ جب مانے نہیں تو رسول اسلام نے پیغام بھیجا ہے کہ آ جائیں، تو لوگوں نے کہا کہ ہم آ جاتے ہیں آپ کی خدمت میں، اور وہ جو ہے چند افراد تھے، 14 افراد کا ایک وفد، ایک قافلہ چلا، اور جب وہ مدینے سے قریب پہنچے تو اب بہترین لباس پہن لیا، جو سادہ لباس پہنے ہوئے تھے اب بہترین لباس، یعنی سونے اور چاندی یہ تمام چیزیں جو ہے پہن لیا، اور پہننے کے بعد اب آئے رسول اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کے بعد جو ہے رسول اسلام کو سلام کیا، رسول اسلام نے استقبال نہیں کیا۔ پھر انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے متوجہ نہ ہوئے، پھر دوسرے طرف آئے اور آنے کے بعد سلام کیا، رسول اسلام نے استقبال نہیں کیا۔ پھر جو ہے سلام کیا، رسول اسلام نے استقبال نہیں کیا۔ آپ پریشان ہو گئے کہ آخر بات کیا ہے، بلایا تھا اور ہم جو ان کی خدمت میں آئے اور یہ جو ہے ہمارا استقبال نہیں کر رہے ہیں۔ لوگوں سے پوچھا، مدینے میں لوگوں سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم سلام کر رہے ہیں لیکن استقبال نہیں کر رہے۔ مدینے والوں نے کہا کہ بہرحال وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ بہتر جانتے ہوں گے۔ تو لوگوں نے کہا کہ علی سے دریافت کیجئے۔ اب لوگوں نے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا آخر کیا وجہ ہے، تو مولا کائنات نے کہا کہ جو تم یہ لباس پہن کر آئے ہو، یہ سونے اور چاندی کے ہیرے جواہرات، یہ لباس پہن کر جو ہے بادشاہ کے دربار میں جایا کرتے ہیں لوگ، ہے نا، اور اس لباس کو تم تبدیل کرو، تبدیل کرنے کے بعد یعنی سادے لباس میں آؤ تو پھر جو ہے استقبال کریں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے اس کے بعد سادے لباس میں آئے، رسول اسلام نے جو ہے استقبال کیا، اور اس کے بعد کہنے لگے نا کہ جناب عیسیٰ کے سلسلے سے رسول اسلام نے کہا کہ نہیں، وہ جو ہے اللہ کے بندے ہیں، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبی، آیت بھی ہے، لیکن آخرکار نہیں مانے۔ تو اب پروردگار کا حکم ہوا کہ اے رسول ان سے کہہ دیجئے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ لے کے آؤ اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں، اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنے نفس کو لے کر آؤ، اپنے نفس کو لے کر آتے ہیں، اور کیا ہوگا، مباہلہ ہوگا، جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ جب یہ کہا بہرحال اس کے بعد جو ہے حکم ہوا، اب رسول اسلام جو ہے، جو ایک مختصر چھوٹا سا قافلہ رسول اسلام اور یہ 4 نفوس، اب جب رسول اسلام چلے تو اسی ترتیب سے چلے، ہے نا، ہر ایک کو معلوم ہے، برابر سنتے رہتے ہیں مجلس میں، جشن میں، دیگر موقع پہ، کہ اب رسول اسلام جب چلے تو اسی طریقے سے، تفسیر میں جانے کی ضرورت نہیں، اسی طریقے سے جس طریقے سے آیت نازل ہوئی ہے نا، ابنانا، نسانا اور انفسنا، جس ترتیب سے آیت نازل اسی ترتیب سے چلے، یعنی رسول اکرم وہ آگے ہیں، امام حسین علیہ السلام کو گود میں لیے ہوئے، امام حسن علیہ السلام انگلی پکڑے ہوئے، اور رسول اکرم کے پیچھے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور ان کے پیچھے عقب مولائے کائنات ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ آگے رسول ہیں،
اور درمیان میں شہزادی ہیں اور ان کے پیچھے مولائے کائنات ہیں، آگے رسالت ہے اور پیچھے امامت ہے، یعنی شہزادی اگر ایک قدم آگے بڑھ جائیں تو رسالت ہے، ایک قدم پیچھے جو ہے وہ امامت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کیا عظمت ہے، کیا فضیلت ہے کہ شہزادی جو ہے درمیان میں ہے، آگے رسالت پیچھے امامت، یعنی فاطمہ اسے کہتے ہیں کہ جس کا طواف نبوت اور امامت کرتی ہوئی نظر آئے۔ تو اس ترتیب سے چلے جس ترتیب سے آیت نازل ہوئی۔ اب آپ دیکھیں یہ جو چلے ہیں تو اس میں سب سردار ہیں، سب سردار ہیں۔ رسول اکرم جو ہے یہ انبیاء کے سردار ہیں، مولا علی ولیوں کے سردار ہیں، شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا یہ جو ہے جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، امام حسن اور امام حسین یہ جو ہے جوانان جنت کے سردار ہیں، جو جوان ان کے سردار ہیں۔ تو یہ چلے، اب ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ قافلہ پہنچ گیا، یہ پنجتن پہنچ گئے، اب ادھر جو ہے وہ نصارہ اور نجران اور ان کے علماء، ان کی قوم، اب یہ ہوا کہ مباہلہ کیجئے اور جو جھوٹا ہوگا اس پہ جو ہے اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ لیکن جو ہے علماء نے یہ کہا کہ جو نصارہ اور نجران کے تھے، کہا کہ دیکھو اتنی جلدی نہ کرو، ہے نا، جلدی نہ کرو، ہے نا، جذبات میں نہیں، جلدی نہ کرو، پہلے جو ہے یہ تو دیکھا جائے کون کون ساتھ میں آیا ہے، پہلے یہ دیکھ لیا جائے کون ساتھ میں آیا ہے۔ اب آپ دیکھیں اگر سورج نکلے تو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ سورج نکلے، یہ اہل بیت ہے، اب کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مولا کائنات۔ اب جو دیکھا تو کہا کہ یہ تو وہی علی ہیں کہ جن سے ہم نے سوال کیا تھا کہ آخر جو ہے استقبال کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ دیکھا رسول اکرم ہیں، یہ کون ہے، ان کے نواسے ہیں، اور عقب میں جو ہے شہزادی فاطمہ یعنی ان کی بیٹی ہیں۔ جب یہ سنا تو اب جو ہے یہ خاموش ہوئے، قوم کہہ رہی ہے کہ مباہلہ کرو، یہ علماء کہہ رہے ہیں کہ نہیں اتنی جلدی نہیں، دیکھو ہم جو ہے وہ چہرے دیکھ رہے ہیں، اگر کہہ دیں یہ جو چیز نہ ہونے والی ہو وہ چیز بھی ہو جائے گی، ہے نا، یعنی پہاڑ اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا، لیکن اگر یہ کہہ دیں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا، ہے نا۔ عذاب، اگر اللہ کا عذاب یعنی مباہلہ کریں گے اللہ کا عذاب نازل ہوگا تو یہ نصارہ اور نجران جو ہے ختم ہو جائیں گے، ہے نا، ان کی نسل جو ہے باقی نہیں رہے گی، ختم ہو جائے گا، نہیں وہ چہرہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ صرف جو ہے ابھی کچھ کہا نہیں تھا، ہے نا، صامت، یعنی صرف جو ہے چہرہ دیکھا، اور دیکھنے کے بعد جو ہے نصرانیوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم وہ چہرہ دیکھ رہے ہیں کہ جو نہ ہونے والی چیز ہو تو وہ ہو جائے۔ اب سمجھ میں آیا کہ معلوم یہ ہوا کہ اگر یہ اشارہ کر دے تو ڈوبتا ہوا سورج پر لٹ جائے، اشارہ کر دے تو چاند دو حصے میں تقسیم ہو جائے، اگر کہہ دیں اشارہ کر دیں تو دیوار سونے کی ہو جائے، اور اگر جو ہے ہاتھ دھلے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ پانی، وہ جو دھون ہے وہ ہیرے اور جواہرات میں تبدیل ہو جائے۔ تو ناظرین اکرام معلوم یہ ہوا کہ یہ جو عید مباہلہ ہے اس میں جو ہے نصرانیت کی ہار شکست ہے، اسلام کی کامیابی ہے، اور رسول اکرم کو معلوم تھا کہ اسی میں جو ہے یہ حکمت ہے، اور ظاہر سی بات ہے حق پہ چلنا اس کے سب سے زیادہ سزاوار جو ہے یہی اہل بیت معصومین علیہ السلام ہے، لہٰذا جو ہے اس کا تقاضا یہی ہے، ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا تقاضا یہی ہے کہ جہاں حق ہو انسان حق کہے، ناحق ہو تو انسان جو ہے ناحق کہے، ظلم کے خلاف جو ہے اپنی آواز کو بلند کرے، اور یہ پہچانے کہ ظالم جو ہے کن کن راہوں سے آ رہا ہے نا، کن کن راہوں سے آ رہا ہے، یہ بھی معلوم کرنا ضروری ہے کہ انسان کو خود بھی معلوم ہو اور دوسروں تک جو ہے یہ منتقل بھی کرے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ عید مباہلہ کی جو کل کے روز عید ہے، اور اس دن جو ہے بہت زیادہ فضیلت بھی ہے کہ انسان جو ہے صدقات دے، روزہ رکھے، اسی طریقے سے اعمال وغیرہ بھی ہے کہ جس طریقے سے روزے غدیر کے سلسلے سے روزہ رکھے، غسل کرے، اور اسی طریقے سے نماز ہے، اور زیارت بھی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ زیارت جامعہ پڑھے۔ تو بہرحال پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ کہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان احسن الحدیث ابلغ موعظۃ کتاب اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا الہ الا هو العلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم. سبحان من سبقت رحمته وغضبت بسطان يدان بالرحمة. سبحان من لم يكلف نفسا إلا دون وسعها وعفان السيئات ولم يجاز بها. سبحان من لا يزداد على معاصي العباد إلا كراما وجودا لا كثرة الذنوب إلا عفوا وأسفا. أشهد أن لا إله إلا هو الحي في العباد بجد وعد المذنبين بعلمه. ونشهد أن محمدا نبيه وحبيبه سيد المرسلين وشفيع المذنبين بعثة رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة. ناظرین اکرام، ایام اضحیٰ قریب ہے اور چند دن اور باقی ہے کہ ماہ محرم کا چاند نمودار ہوگا، اور یہ مہینہ جو ہے بہت سی یادگاریں لے کر آئے گا، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس مہینے کی بہت زیادہ اہمیت ہے. ایسا نہیں ہے کہ مثلا جو ہے انسان جو ہے خواب کے عالم میں ہے، سویا اٹھا اور بس جو ہے یوں ہی جو ہے ماہ محرم میں داخل ہو گیا، بلکہ اس کے لیے جو ہے اہتمام ضروری ہے، پہلے سے آمادگی ضروری ہے. یہ تمام چیزیں کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو آمادہ کرے. اور آج کل کے جو حالات ہیں تمام جو ہے حالات پہ اور اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے انسان کی اس پہ نظر ہو، اور اس طریقے سے انسان جو ہے اپنے آپ کو آمادہ کرے. اور دیکھیے آمادگی جو ہے اہتمام جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ ایک تو ظاہری ہے اور ایک باطنی حقیقی ہے. تو جو ظاہری آمادگی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ سب جو ہے آمادگی کرتے ہیں، مثلا جو ہے سیاہ لباس آمادہ کرنا، سیاہ لباس جو ہے وہ پہننا، مجلس کا اہتمام کرنا، فرش بچھانا، ذاکر اور علماء اور خطبہ کا اہتمام کرنا، مائک لگانا، یہ تمام چیزیں جو ہے شامیانہ، یہ تمام چیزیں انسان جو ہے کرتا ہے. اور پروردگار جو ہے اہل بیت معصومین علیہ السلام کے صدقے میں تمام اعمال کو قبول فرمائے، اور اللہ جو ہے اس کا اجر دے گا. تو اسی طریقے سے بات نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے مقصد کربلا کے قریب پہنچتا ہے. تو بہت سی چیزیں ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر انسان جو ہے اس کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جائے تو اب آپ دیکھیں کہ کتنا اثر کرتا ہے. تو اول تو آپ دیکھیں کہ یہی چیز ہے کہ برابر سنتے ہی رہتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے اسی طریقے سے عزاداری کے لیے اول تو یہی ہے کہ انسان جو ہے اخلاص کے ساتھ عمل انجام دے، خلوص کے ساتھ عمل انجام دے. یعنی جو بھی کام کر رہا ہو تو اس میں جو ہے جذبہ پروردگار شامل حال ہو نا، خلوص اور اخلاص کے ساتھ کہ جو بھی کر رہا ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے لیے کر رہا ہے نا، پروردگار کے لیے کر رہا ہے. لہٰذا اخلاص کے ساتھ جو بھی عمل انجام دے گا، دیکھیں اگر جو ہے اخلاص کے ساتھ نہیں ہے تو بہرحال پروردگار جو ہے اس کا اجر دے گا. لیکن اگر اخلاص کے ساتھ جو ہے عمل انجام دے رہا ہے تو اس عمل کی بات ہی اور ہے. اخلاص کے ساتھ نہیں تو اس طریقے سے عمل نہیں ہوگا جس طریقے سے جو ہے حکم دیا گیا ہے. بہرحال اس کا اجر مل جائے گا. تو اول چیز یہ کہ اخلاص کے ساتھ، یعنی جو بھی کام کرے تو اخلاص کے ساتھ کرے. جیسا کہ ملتا ہے کہ آیت اللہ خمینی کے زمانے میں عباس بابائی تھے، یہ جو ہے وہ جو ہے پائلٹ تھے اور بہت اچھے عہدے پہ فائز تھے. تو ایک روز محرم میں چھٹی نہیں مل رہی تھی انہیں، تو آخر کار جو ہے ایک خط لکھا، تحریر لکھا، آیت اللہ خمینی کے پاس بھیجا. بہت بڑے افسر تھے، پائلٹ تھے.
خط بھیجا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس سال محرم میں ہمیں چھٹی مل جائے۔ اچھا وہ جو ہے یہ کرتے تھے کہ ایسی جگہ جاتے تھے کہ جہاں لوگ انہیں پہچانتے نہ ہوں، بہت بڑے جو ہے نا آفیسر تھے، ایک پائلٹ تھے، اچھے عہدے پہ تھے، تو ایسی جگہ جاتے تھے کہ جہاں پہ وہاں کوئی انسان انہیں پہچانتا نہ ہو، اور یہ جو ہے پیالی وغیرہ چائے کی برتن وغیرہ عزادار کے جو ہے نا کھاتے ہیں چائے پیتے تھے وہ دھلتے تھے۔ تو چھٹی نہیں ملی تھی، انہوں نے خط لکھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس سال محرم میں چھٹی ملے 10 دن۔ تو آیت اللہ خمینی نے لکھ دیا کہ 10 دن آپ کو چھٹی، لیکن نیچے جو ہے جو نوٹ میں ایک لکھا تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ جہاں بھی کہیں جائیے گا اور برتن دھلیے گا جو چائے کی پیالی، تو 2 برتن جو ہے ہماری طرف سے دھل دیجئے گا۔ یعنی اب آپ دیکھیں کہ معلوم ہے، ظاہر سی بات ہے کہ براہ راست جو ہے یہ نہیں کر سکتے کام، لہٰذا جو ہے انہوں نے خود ان سے کہا کہ ایک عارف عالم جو ہے کہہ رہا کہ ہماری طرف سے جو ہے 2 برتن دھل دیجئے گا، اور یہ بھی ایسی جگہ جاتے تھے کہ جہاں کوئی جو ہے انہیں پہچانتا نہ ہو۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر انسان کے عمل میں جو ہے اس طریقے سے خلوص اور اخلاص پیدا ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایام جو قریب ہے اور یہ جو مجلس عزا ہے تو یہ عبادت ہے نا، مجلس جو ہے یہ عبادت ہے، لہٰذا جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم عبادت تصور کر کے اس عمل کو انجام دیں نا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ چیز جو ہے باپ اور دادا سے ہمیں مل گئی ہے اور ہم جو ہے یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے لہٰذا ہم بھی کرتے ہیں، نہیں، یہ جو ہے سنت رسول ہے، یہ جو ہے باپ دادا کی طرف سے یہ ایک امانت کے طور پہ ہے نا، انہوں نے ہمارے سپرد کیا ہے کہ وہ کرتے چلے آئے اور ایک امانت کے طور پہ ہمارے پاس ہے، لہٰذا جو ہے عبادت تصور کر کے ہمیں چاہیے کہ اس عمل کو انجام دیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو عزاداری ہے تو آپ جو ہے گریہ کر رہے ہیں، عزاداری ہے، گریہ رو رہے ہیں نا، ماتم کر رہے ہیں، فرش عزا بچھا رہے ہیں، اور جس طریقے کے جیسے بھی حالات ہوں آپ جو ہے اس عمل کو انجام دے رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر رو رہے ہیں، اب آپ اندازہ لگائیں کہ صرف جو ہے اگر امام حسین علیہ السلام کے غم میں اگر آنسو نکل جائے تو روایت میں یہ ہے کہ ایک قطرہ آنسو جو ہے وہ جہنم کو بجھا دے گی، جنت میں جائیں گے اور جہنم جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ جیسا کہ لوگوں نے علامہ طباطبائی صاحب میزان سے سوال کیا تھا کہ کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ امام حسین کے غم میں ایک قطرہ آنسو نکل جائے تو پھر جو ہے وہ جنت میں جائے گا اور جہنم کی آگ بجھ جائے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ ممکن ہے نا، اگر ایک قطرے آنسو کو پروردگار جو ہے نا طاقت دے سکتا ہے نا، جس طریقے سے اگر انسان توبہ کرتا ہے پروردگار گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تو پروردگار جو ہے ایک قطرے آنسو کو بھی طاقت یہ قدرت دے سکتا ہے کہ جہنم سے نجات ہے اور وہ جنت میں جائے گا نا۔ اب اس کے معنی یہ نہیں سوچ لے بس اب تو ہو ہی گیا، کافی ہے، بس رو لیا بس، باقی اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں ہیں۔ اب دیکھیں بعض جو ہے بس یہیں پہ رک جاتے ہیں، بس یہیں تک جو ہے رک جاتے ہیں، یعنی محبت اہل بیت نہیں، اس کے بعد جو ہے تیسرا مرحلہ بھی ہے، کئی مراحل ہیں، اس کے بعد مراحل اور ہیں۔ کیا مرحلہ ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو دشمن امام حسین، دشمن اہل بیت معصومین علیہ السلام ہے، ان سے جو ہے بیزار رہے، بیزاری کا اظہار کرے۔ بعد جو ہے اوپر ہی رک جاتے، آگے نہیں بڑھتے۔ اس کے بعد بھی ہے کہ جو دشمن اہل بیت ہے ان سے جو ہے بیزاری کا اظہار کرے۔ تو یہ جو ایام عزا ہے، جو ایام عزا قریب ہے، اور اس کا جو محافظ ہے وہ پردہ غیب میں وقت کے امام زمانہ علیہ السلام جو ہے وہ موجود ہیں، عزا کے وہ محافظ ہیں نا۔ لہٰذا جو ہے اس عزاداری کے ذریعے جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، لیکن ہم جو ہے عزاداری کے ذریعے اپنی اصلاح نہیں کرتے، ہم عزاداری کی اصلاح کرنے لگتے۔ عزاداری کے ذریعے اپنی اصلاح کریں، اس کا محافظ پردہ غیب میں موجود ہے۔ ایک واقعہ دربندی کا آپ کو سنا ہے، بہت دقیق واقعہ ہے کہ جب یہ ایام عزا قریب آیا اور ایک گھر میں میاں بیوی 2 بچے تھے، اور ہر سال جو ہے وہ عزاداری کرتے تھے، ہر سال جو ہے فرش عزا گھر پہ بچھاتے تھے، مجلسیں ہوتی تھی۔ اتفاق سے وہ بہت غریب تھے، حالات جو ہے ایسے نہیں تھے کہ وہ گھر پہ فرش عزا بچھائیں۔ تو شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم تبرک کا دیگر چیزوں کا اہتمام کریں، اور صرف 2 بیٹے ہیں، 2 بچے تھے، کہا 2 بیٹے ہیں، کہا کہ اگر تم کہو
تو بچے سے مشورہ کرتے ہیں اور ایک بچے کو غلام بنا کر غلام کے بازار میں فروخت کر دیتے ہیں، اور اس سے جو پیسہ ملے گا تو ہم اپنے گھر پہ عزاداری کا اہتمام کریں گے۔ تو بی بی نے کہا کہ ٹھیک ہے، بی بی راضی ہو گئی، اور ماں اور باپ نے بچے سے کہا کہ بیٹا دیکھو، ہمارا یہ ارادہ ہے، اس وقت اس سال ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا یہ ارادہ ہے کہ تمہیں جو ہے غلام بنا کر غلام کے بازار میں لے جائیں، تمہیں فروخت کر دیں، اور جو پیسہ ملے اس سے ہم عزاداری کریں۔ جب ماں باپ نے یہ کہا، بیٹا راضی ہو گیا۔ اب جو ہے باپ لے کر چلا، بیٹے کو لے کر چلا۔ جب لے کر چلا تو راستے میں ایک شخص مل گیا۔ اس نے سوال کیا، کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے یہ کہا کہ غلام کے بازار میں جا رہے ہیں۔ کہا یہ کون ہے؟ اس شخص نے سوال کیا، اس کا بیٹا تھا، پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ ہمارا غلام ہے اور ہم جو ہے آقا ہیں۔ تو اس شخص نے یہ کہا کہ کتنی قیمت میں فروخت کرو گے؟ قیمت بتا دیا۔ تو اس شخص نے جو ہے قیمت دے دیا۔ اب یہ شخص جو ہے گھر پہ آیا، آنے کے بعد بی بی سے کہا، اب جو ہے عزاداری کا اہتمام کر رہا ہے، فرش وغیرہ بچھا رہا ہے، نظر وغیرہ کا اہتمام کر رہا ہے، ادھر یہ اہتمام کر رہا ہے۔ وہ شخص بھی جس نے خریدا تھا اس نے سوال کیا، کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ تو اس بچے نے کہا کہ ہم غلام ہیں، وہ ہمارا آقا تھا جو گیا، بڑا اچھا آقا تھا، کتنا بہترین آقا تھا۔ تو آنے والے نے کہا کہ نہیں، وہ تو تمہارا آقا نہیں ہے، تمہارا باپ ہے اور تم اس کے بیٹے ہو۔ اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ تم چلے جاؤ، تم اپنے گھر پہ جاؤ، اور جانے کے بعد اپنے والدین سے، اپنے باپ سے یہ کہہ دینا کہ اسی طریقے سے وہ عزاداری کرتا رہے، ہم جو ہے اس کے محافظ ہیں۔ اب جو ہے بچہ دوڑتا ہوا جب گھر پہ آیا، دخل باب کیا، دروازہ کھٹکھٹایا، باپ نے دیکھا۔ جب باپ نے اپنے بیٹے کو دیکھا، سر پکڑ کر بیٹھ گیا، ہے نا۔ باپ نے یہ سوچا کہ یہ بھاگ کر آ گیا، تو باپ نے کہا، بیٹا تم نے فروخت کر دیا تھا، بیچ دیا تھا، تم بھاگ کر چلے آئے۔ تو بیٹے نے کہا کہ بابا ہم بھاگ کر نہیں آئے، جس نے خریدا تھا اس نے یہ کہا کہ وہ تمہارا آقا نہیں، وہ تمہارا باپ ہے اور تم اس کے بیٹے ہو۔ اس نے کہا کہ جاؤ اور جا کر اپنے باپ سے یہ کہہ دینا کہ اسی طریقے سے عزاداری کرتے رہیں، اور ہم عزاداری کے، ہم عزا کے محافظ ہیں۔ تو عزیزان محترم، وقت کے امام زمانہ علیہ السلام جو ہے وہ عزا کے محافظ ہیں۔ لہٰذا یہ جو ایام آنے والے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہمارے پاس جو ہے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، کہ ایسی دولت جو ہے کسی کے پاس موجود نہیں ہے۔ لہٰذا جس قدر بھی انسان جو ہے جس طریقے سے اہتمام کر رہا ہے، فرش بچھا رہا ہے گھر میں، یا مثلا جو ہے دیگر جگہوں پہ اور دیگر اہتمام کر رہا ہے، تبرک کا اہتمام کر رہا ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس کا کتنا اجر ہے، کتنا ثواب ہے۔ اور یہ جو تبرک ہے، دیکھیں تبرک بہت احترام کرنا چاہیے، بہت احترام کی، یعنی مثلا جو ہے انسان اگر کہیں پہ روٹی یا دیگر چیز تقسیم ہو رہی ہو، اسے معلوم ہے کہ مثلا جو ہے 5 روٹی ملے گی ہے اور 3 کھائیں گے، 2 بچ جائے گی، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اسے سکھا لے، ہے نا، فریج وغیرہ میں رکھ دے اور کسی اور طریقے سے استعمال کرے۔ کیوں؟ یہ جو تبرک تقسیم ہوتا ہے یہ جو ہے نسبت ہے امام حسین علیہ السلام کی طرف۔ آپ دیکھیں کہ جو زمزم ہے جناب اسماعیل کی ایڑی سے جو پانی نکلا ہے تو وہ تو ختم ہو گیا، لیکن ابھی بھی احترام کرتے ہیں پانی کا، ابھی بھی احترام کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جناب اسماعیل سے نسبت ہے، نسبت ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو تبرک تقسیم ہوتا ہے تو یہ جو ہے نسبت ہے امام حسین علیہ السلام کی طرف۔ لہذا ناظرین اکرام، یہ ایام جو ہے قریب ہے، لہذا جو ہے ہمارے لیے یہ ضروری ہے وہ بانی مجلس ہوں، یا مثلا جو ہے خطیب ہو، خطیب یا خطابت ہو، عالم کا واعظ ہو، اور تمام جو ہے جو بھی عزادار امام حسین علیہ السلام ہیں، لہذا ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس دنیا میں جو حالات ہیں اس پہ نظر رکھیں، اور وقت کے یزید اور شمر اور سعد کو پہچانیں، وقت کے یعنی یزید کو پہچانیں، اور اپنے قلم اور زبان کے ذریعے جو ہے یہ جہاد بھی ضروری ہے۔ بہرحال جو ہے آپ مستقل سنتے رہتے ہیں، یہ ایام عزا جو ہے قریب ہے، اور جس طریقے سے بہرحال جو بزرگ علماء جو فرمائے اور جو ذمہ دار اور دیگر جو ماہرین اور طبیب جو ہے، لہٰذا ہم جو ہے اسی طریقے سے انشاءاللہ شان و شوکت کے ساتھ
اس لیے کہ بہت ذمہ داری سے یہ بات آخری بات کریں کہ جو عزادار ہیں ان کے ساتھ جو ہے دعائے رسول اکرم اور دعائے شہزادی اور دعائے امام حسین علیہ السلام جو ہے شامل حال ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار دیگر جو مشکلات یا جو رکاوٹیں ہیں عزاداری، پروردگار اسے برطرف فرما، وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سید المرسلین وشفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلی امام المسلمین وقائد الغر المہجرین امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ وآلہ وعلی سید نساء العالمین وبعد خاتم النبیین سیدتنا فاطمۃ بنت رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وعلی الحسن مجتبی والحسین شہید بکربلا وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ محمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی مولانا صاحب الزمان ما یا آثار بدی والطغیان۔ اللہم فعل بنا ما انت ولا تفعل بنا ما نحن علیہ بجاہ محمد وعلی المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ اللہم اجعلنا ممن یذکر فتح والذکر ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کے واسطہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما۔ کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار جو مریض ہیں گھر پہ ہیں یا ہاسپٹل میں، پروردگار انہیں اہل بیت معصومین علیہ السلام کو واسطہ شفاء عاجل عنایت فرما۔ پروردگار جو لا اولاد اسے اولاد نرینہ عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جگہ علیین عنایت فرما۔ پروردگار یہ جو بیماری ہے اس سے ہم سب کو محفوظ فرما، اور جو اس مرض میں مبتلا ہے پروردگار انہیں شفاء عاجل عنایت فرما۔ پروردگار ہمیں اپنے وظائف اور ذمہ داریوں سے آگاہی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ کہ جتنے شیعان حیدر کرام کی جان و مال و عزت و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمارے مقامات مقدس کی تحفظ فرما۔ پروردگار جو عزاداری ہے، جو دیگر وبا دیگر رکاوٹیں، پروردگار ان سب کو برطرف فرما۔ پروردگار وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔